عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، میں ممنون خداوند کے رحمتوں کا جو آج میرے لیے تجدید ہے، خداوند کے فضل کے لیے جو میری زندگی میں جاری ہے، خداوند کی دست شفقت اور سایہ رحمت کے لیے جو مجھ پر ہے۔ یقیناً ہر سانس کا میں شکر گزار ہوں خداوند کے لیے، ہر لمحے کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں، کیونکہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرا نجات گر ہے۔ خداوند پر اطمینان اور اعتماد سب سے نیک ہے۔ خداوند نے مجھ جیسے ایک گنہگار کو بچا کر اپنے گلے لگایا اور مجھے فرزندی کا مرتبہ بخشا۔ اس سے بڑھ کر احسان کیا ہے؟ پچھلے پروگرام میں ایک صاحب نے مخول کر کے، مذاق اڑا کر، ٹٹھے اڑا کر کہا کہ کیسا خدا ہے تیرا، جس میں صلیب پر کہا، اے میرے خدا تو نے کیوں مجھے تنہا چھوڑا؟ اور یہ کہ اس نے کہا کہ کتنا کمزور خدا ہے تیرا، یہ ہے تم لوگ مسیحیوں کا خدا۔ تو میرا اس بھائی کے لیے، اس محترم کے لیے جواب یہی ہے کہ ہاں، یہی ہے میرا خدا۔ میرا خدا اتنا عظیم ہے کہ اپنی عظمت میں اس نے یہ اپنے حکمت میں لازم جانا کہ مجھے خود آ کر اپنے ہاتھوں سے چھوئے، مجھے بوسہ دے، اپنے آغوش میں لے، وہ میرا آسمانی باپ ٹھہرے اور مجھے اپنے فرزندی میں لے، اور اس کے لیے خدا 100%، انسان 100% اور انسان کامل بن کر مجھے کاملیت انسانی سکھایا اور اپنے گلے لگایا۔ وہ میرا عاشق ہے، اس لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہاں، یہ ہے میرا خداوند جس نے وہ عظیم قربانی میرے لیے دی۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ان خداؤں کی پرستش نہیں کرتا جس کے لیے مجھے بہت پیسے خرچنے پڑے، اور آج کل تو جہاز میں لوگ جاتے ہیں مگر پھر بھی قرضہ ورزہ لے کر جاتے ہیں تاکہ عمرہ کریں، حج کریں، یا پھر کاشی جائیں، متھرا جائیں وغیرہ، بلکہ اس نے میرے دل میں اپنا گھر بنایا ہے، میرے دل میں میرے بدن کو اپنا گھر بنایا ہے، اور جہاں میں جاتا ہوں میں خدا کے اس گھر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ یہ ہے میرا عظیم خداوند۔ ایک بار ابراہم لنکن، جو کہ امریکہ کے بہت ہی ایک عظیم رہبر، ایک عظیم صدر رہ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہاوت ہے کہ کبھی کبھار وہ اپنا بھیس بدل کر سڑکوں پر جاتے تھے تاکہ لوگوں سے عام طور پر گفتگو کرے، تو ایک سادھارن، ایک عام شخص سے اتوار کے دن جب وہ کلیسیا جا رہے تھے، بہت سے لوگ، ایک عام شخص جس کے ہاتھ میں اس نے کتاب مقدس دیکھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا میں کلیسیا جا رہا ہوں، تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ تمہارا خدا کتنا عظیم ہے، کتنا بزرگ ہے۔ اس بندے نے جواب دیا
میرا خدا اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کی ساری کائنات جو ہے اس کے لیے کمبودی کرتا ہے، کم ہے اس کو سمانے میں، مگر اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا وہ میرے لیے بنا کہ وہ میرے چھوٹے دل میں آ کر بسا اور میرا خداوند ٹھہرا، میرے دل کا اطمینان ٹھہرا۔ تو میرا خداوند وہ ہے جس نے میری خاطر اس نے اپنی جان دی، نہ کہ مجھے یہ حکم دے کہ چلو میرے مذہب میرے دین کے لیے کسی کا قتل کرو، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں فقاتلوا فی سبیل اللہ۔ میرا خداوند فقاتلوا فی سبیل اللہ حکم نہیں فرماتے، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم نے سنا ہے کہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہمسائے سے تو محبت رکھو مگر دشمنوں سے عداوت، مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ان کے لیے جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ ہے میرا خدا، اور میں شکر گزار ہوں کہ میں نے اس خدا کے پیچھے اپنی زندگی وقف کی ہے، اسے اپنا خدا مانا ہے۔ ایک ایسا دن تھا جب میں گمراہی میں تھا، جب میں اپنے آپ کو پیٹتا تھا حسین حسین کہہ کر، خدا نے مجھے اس وبا سے، اس بلا سے، اس لعنت سے بچایا، اپنی شفقت اور محبت میں لایا تاکہ میں اس کی شکر گزاری کر سکوں، اپنے آپ کو نہ پیٹوں بلکہ شادمان رہوں، جیسے کہ اس نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ شادمان رہنا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ وہ جو مبارک حالی ہے خداوند نے مجھے دی ہے۔ اگلے ہفتے کے پروگرام میں اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، اور ایک خوبصورت کلپ میں آپ کے لیے رکھوں گا اس درس کے مطابق، مگر میں نے سوچا کہ اس بھائی کا جواب کم از کم دے ہی دوں۔ پروگرام کے آخر میں نے کچھ کہا مگر پوری نہیں ہوئی صحبت۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ عید قربان یا بقر عید جیسے پاکستان اور ہندوستان میں کہتے ہیں، مناتے ہیں۔ بقر عید سے مراد ہے کہ بکریوں کو کاٹنا خدا کے لیے کی خوشنودی کے لیے۔ خدا ان چیزوں سے خوشنود نہیں ہوتی، خدا ہمارے دلوں کی قربانی سے خوشنود ہوتی ہے، جب ہم اپنی جان کی قربانی یوں کر کے تقدیم کرتے کہ اے خداوند میں عاجز ہو کر توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مجھے قبول کر، یوں کر کے قربانی، نہ کہ کسی کو مارو یا اپنے آپ کو مارو یا اپنے آپ کو پیٹو یا کہ حیوانات کو ذبح کر کے خداوند کے حضور تقدیم کرو، ان سے ان کی خوشنودی نہیں ہوتی۔ خداوند کی خوشنودی اس میں تھی کہ وہ خود جس میں انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے اور آخری اور کامل قربانی دے صلیب پر، اور اس کے بہے ہوئے لہو سے خداوند نے مجھے خریدا۔ میں زر خرید نہیں ہوا، خون خرید ہوا۔ وہ میرا خون بہائے آزادی ہے۔ جب میں خون بہا کہتا ہوں تو بہانا نہیں بلکہ بہا قیمت، فارسی کا لفظ جو اردو میں بھی ہے، عتیقہ اردو میں آپ مرزا غالب کے اشعار کو پڑھیں تو بہائے آزادی سے مراد ہے آزادی کی قیمت۔ اس نے اپنے خون کی قیمت سے مجھے خریدا، میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور اپنے گلے لگا لیا۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہربان اپنے گلے لگا لیا۔ خدا من کا میں شکر گزار ہوں۔ ہیلو، السلام بھائی صاحب جی۔ بھائی صاحب جی راولی سے بات کر رہا ہوں۔ امی رادیاں امی ناندی جڑی نا ہڈی ایدی چکنی ہوئی ہے، چکنے دی ہڈی جڑی ہے نا
وہ بڑی نا اج بہت دی پئی تے بہت تکلیف دیندی ہے انہاں نوں تے انہاں دعا کرنی کہ بھائی انہاں دی ہڈی بالکل ٹھیک ہو جائے اپنی جگہ تے آ جائے خدا آگے تندرستی دے تے تسی لازمی دعا چ یاد رکھنا تے مما دا نام ہے رفت نہ ہوئے مدر ان لا نے تے انہاں دی کنڈیشن جڑی انہاں دی صحیح ضرور ضرور ہے خدا بند میں اس وقت بھائی نے جو دعا کی خواہش کی تیرے بندے کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے قدموں میں لاتا ہوں خدا بند، بھی جو بیماری ہے جو درد ہے خدا بند تیرے حضور لاتا ہوں، تو دردوں کو شفا دینے والا خدا ہے۔ اے خدا بند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو کامل شفا عطا فرما، اپنی تسلی عطا فرما اور ان کو برکت دے خدا بند یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں، آمین آمین اور آمین۔ سلام بہن جی۔ Yes, I'll be going to city in my field. ہیلو ہیلو، السلام بھائی، بہن آپ کا فون کٹ گیا۔ ہاں بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی بھائی ندیم گل، خدا نے آپ کو برکت دے۔ خدا کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے، بات کریں بھائی۔ خدا بند کا فضل ہے، آپ بھی پیارے ہیں خدا بند کو، اور آپ کی آواز جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ شکریہ ظاہر فادر صاحب میں نے آپ دعا کروانی کی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے کاروبار کے لیے۔ ضرور ضرور۔ اے خدا بند میں اس وقت ہاں جی بات کر۔ ایک کا نام زبیر ہے، اس کی ایڈریس کی شاپ ہے، اس کی سہیل ہے، اس کی بھی ایڈریس کی شاپ ہے۔ ان کا کاروبار جو ہے نا بہت ہی کمزور ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور دعا، خداوند سننے والا ہے۔ اے خداوند میں اپنے بھائی کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کی روزی روزگار کے لیے میں دعا کرتا ہوں خداوند کے بھائیوں کے لیے۔ خداوند تو رحم فرما، میں دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کے ساتھ رہ، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند سب کچھ ٹھیک ہو اور تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی۔ خدا نے آپ کی سلامتی ہو۔ شکریہ شکریہ، خدا نے آپ کو برکت دے۔ بہن آپ نے جو فون کیا تھا، آپ کی فون کر کے آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آج کا کلپ آپ کو دکھا دوں، سب سے پہلے میں خواہش کرتا ہوں کہ ہمارے ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں teraKalam.com، اور وہاں سے آپ یہ پروگرام براہ راست دیکھ پائیں گے، اور نہ صرف یہی بلکہ جو پچھلے پروگرام جو کلپس ہیں یہ بھی آپ وہاں سے دیکھ پائیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر پائیں گے، اور ہمارے یوٹیوب فیس بک پیج کو سبسکرائب کر پائیں گے، تاکہ کوئی بھی پروگرام جسے آپ دیکھ نہیں پائے وہ آئندہ دیکھ سکیں۔ تو ضرور ہمارے ویب سائٹ کو teraKalam.com وزٹ کریں، اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا، آپ مہربانی سے بات کریں۔ آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں، آپ بات کریں، آپ نے فون کیا ہے۔ ہیلو ہیلو، جی سلام بہن جی، سلام، کیسی ہیں؟ ہاں جی سر، میں ٹھیک ہوں سر۔ میں نے اپنی آواز کے لیے آپ سے پرے کروانی تھی۔ میں جب بھی پرستش کرتی ہوں خداوت کی، اور میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، ایک اتوار میں نے سونگ آنا ہے اور 2 اتوار میرے گلا خراب ہو جانا ہے۔ سر آپ پرے کیجیے تاکہ میں خداوت کی اور سچائی سے
प्रस्तुत कर सकूं। ज़रूर बहन, ज़रूर ज़रूर। और मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप आ जाएं और इसी फ़ोन के ज़रिए आप मसीह के जलाल के लिए गाएं। ऐ खुदावन, मैं अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त, तेरे बच्ची के लिए दुआ करता हूँ, तेरे फर्जंद के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। जैसे शौक़ है उन्हें, जैसे जज्बा है तेरे जलाल के लिए खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि गले को छू और उनको ऐ खुदावन खूबसूरत, उनकी आवाज़ खूबसूरत है तेरे हुजूर। मैं दुआ करता हूँ इंसानों के कानों के लिए भी, इंसानों के ज़हनों दिल के लिए भी ये खूबसूरत बने। और मैं दुआ करता हूँ खुदा उनको क़ुव्वत गुलू अता फरमा, क़ुव्वत गुलूकारी अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया बहन, खुदावन आप, थैंक यू, खुदावन आपको बरकत दे। आपको भी बहुत ज़्यादा। और मैं जल्दी सुनना चाहूँगा आपकी आवाज़ को, कभी आप फ़ोन करें और गाएं। जी पास्टर जी, मैं चाहती हूँ कि मैं खुदावंद की खिदमत करूँ और प्लीज़ आप मुझे मेरे प्रे पे मुझे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं खुद चाहती हूँ कि मैं खुदावंद की आवाज़ इस्तेमाल करूँ। और पास्टर जी, अगर आप भी मुझे मौका देना चाहें तो मैं ज़रूर खुदावंद की हमदस्ताइश करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप प्रोग्राम आप ही का है, आप कभी भी चाहें तो गा सकती हैं। खुदावन आपको बरकत दे बहन। सर गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू पास्टर टू। जी। खुदा हाफिज़, खुदावन आपको बरकत दे। इससे पहले कि मैं क्लिप रखूं, मैं चाहता हूं कि कुछ आयत आपके लिए रखूं, और वो है इब्राहीम के बारे में। खुदा जब इब्राहीम को बुलाता है और खुदावन ने इब्राहीम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। ये वादा है खुदावन ने इब्राहीम को दिया, और इस वादे को पूरा करने के लिए खुदावन ने उससे एक अहद बांधा। ये हम पैदाइश की किताब उसके 15 बाब में पढ़ते हैं, और उस अहद के मुताबिक जब इब्राहीम ने शिकायत की कि मैं बे औलाद हूं, तो खुदावन ने उसको औलाद की नेमत का वादा दिया, और ये नहीं कि किसी और जगह से, बल्कि उसकी बीवी सारा के वसीले से वो बरकत खुदावन ने उसे वादा। अब खुदा अपने वादे से मुकर नहीं सकता। इब्राहीम ने कहा कि ऐ खुदावन तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलियाजर है। फिर इब्राहीम ने कहा कि देख तूने मुझे कोई औलाद देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावन पर ईमान लाया, और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। कि एक बात लाजमी है कि 6 आयत जो है ये मसीहियत का जड़ है, ईमान लाना खुदावन पर, और ये हमारे लिए सदाकत के बाइस और निजात के बाइस होती है, लाजिम है। और फिर पैदाइश की किताब उसके 16 बाब में हम हाजरा और इस्माइल के बारे में यूं पढ़ते हैं। और इब्राहीम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था, और सारी ने इब्राहीम से कहा देख खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, कभी नहीं खुदावन ने वादा किया कि मैं औलाद दूंगा, सारा के वसीले से रखा, तो सो तू मेरी लौंडी के पास जा, उससे मेरा घर आबाद हो। इब्राहीम ने सारा की बात मानी। गलत किया इब्राहीम ने। अब बहुत से होंगे ऐसे कि वो कहेंगे अरे
पास्टर हुसैन दरियास ने एक नबी को कहा, इतने बड़े अजीम आदमी को कहा, गलत किया, बिल्कुल गलत किया। खुदा ने उससे वादा किया, खुदा अपने वादे से नहीं मुकरता कि मैं तुझे सारा के वसीले से एक औलाद दूंगा। मगर सारा और इब्राहिम जो है वो एक और इंसानी प्लान करके लॉन्डी के साथ हम बिस्तरी करके उससे जो औलाद हुआ इस्माइल, खुदावन ने इस्माइल को भी बरकत दी, मगर खुदावन का वादा इस्माइल के वसीले से नहीं बल्कि इसहाक के वसीले से। इसके बाद पैदाइश की किताब उसके 17 बाब में हम खतने के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पर एक अहद खुदावन उनसे बांधता है। तब इब्राहिम सबरिगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम नहीं इब्राहिम कहलाएगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया है और मैं तुझे बहुत गुरुमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरे औलाद में से बर्पा होंगे। और उसके बाद सिलसिलावार पैदाइशी की किताब उसके 18 बाब में इब्राहिम से एक बेटे का वादा खुदावन ने जो दिया। फिर खुदावन ममरे के बलूतों में से नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने करम नज़र की है तो अपने खादिम के पास से चले न जा, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाए तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा जैसा तूने कहा है वैसा ही करे। इसे हम थियाफिनी कहते हैं। खुदावन सूरत इंसानी लेकर, इंसानी जिस्म से पैदा नहीं, वक्ती तौर पर जिस्म इंसानी लेकर वो ज़ाहिर होते हैं। तो यहाँ पर और इब्राहिम के डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। अजीब चीज़ें लगती हैं मगर ये उस ज़माने के मुताबिक है। और फिर उन्होंने उसे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटे होगा। और आप इस पूरे बाप को पढ़े, सारा हंसती है कि वो बूढ़ी है, किस तरह वो बच्चा जनेगी। और फिर हम देखते हैं उसके बाद, और खुदावन ने जैसा, ये हम पैदाइश की किताब उसके 21 बाब में पढ़ते हैं। देखें सिलसिलावार और खुदावन ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की और उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामिला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर, इस्माइल की पैदाइश खुदा के मुअय्यन वक्त के मुताबिक नहीं, इस्माइल की पैदाइश खुदा के वादे के मुताबिक नहीं, इस्माइल की पैदाइश खुदावन के उस वादे के मुताबिक जिससे खुदावन ने इब्राहिम को कहा कि तेरी नस्ल से, ये इसहाक है, तेरी नस्ल से मैं कौमों को बरकत दूंगा। इस्माइल नहीं था। आप इसको भी पढ़ें। और इसके बाद किताब पैदाइश में जो सबसे ज्यादा गलत फहमी है मेरे मुसलमान बहनों भाइयों के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि
یہ جو فرزند ہے جسے خداوند نے کہا کہ اسے لے جا اور قربان کر، اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل تھا، تو ابراہیم کے زمانے سے لے کر ظہور اسلام تک، جب اسلام کی شروعات ہوئی اس وقت تک 2600 سال لگ بھگ کا فاصلہ ہے۔ تو 2600 سال تک جو فرزند قربانی ہے جسے خداوند نے کہا کہ قربان کر، وہ اسحاق تھا۔ ہر تاریخ میں، صرف یہودی تاریخ میں نہیں بلکہ یہ سب مانتے ہیں کہ کس طرح یہ تھا اور پھر یکا یک 1400 سال پہلے کسی نے کہا نہیں بھائی ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم اپنی کہانی لکھیں گے، اور یہ اسماعیل تھا۔ اسے ہم کہتے ہیں تاریخ تحریف شدہ قربانی۔ جو خدا نے وعدہ کیا، خدا اپنے وعدے سے مکرتے نہیں، وہ انسان کی مانند نہیں، اور یہی اسحاق ہے جو عکس مسیح ہے۔ تب خداوند نے اسحاق کے نسل سے یعقوب کے نسل سے، جو یعقوب کے بہت سے فرزند تھے، ان میں سے یہودا، جس سے ہم لفظ یہودی لیتے ہیں، اس کے پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن خداوند نے وعدہ فرمایا، اور داؤد وعدہ فرمایا کہ میں مسیح کو بھیجوں گا جو آخری قربانی ہے، جو عکس اسحاق ہے۔ منبر پر بیٹھے لوگوں کی نہ سنیں، تاریخ کے پنوں کو ٹٹولیں، درستی سے اسے مطالعہ کریں۔ اور خداوند کبھی جھوٹ نہیں بولتا، خداوند سے غلطی نہیں ہوتی، خداوند اپنے کلام کو منسوخ نہیں کرتا کیونکہ وہ بطالت میں نہیں ہے، اور خداوند کے اس کلام کو کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ تحریف جو ہے وہ باقی کتب ہیں دنیا کے، کتاب مقدس نہیں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے نور ہے۔ آئیے اسی مقام سے جہاں پر ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے، وعدہ شدہ موعود بیٹے اسحاق کو لے گیا تاکہ وہاں پر قربان کرے۔ اب وہاں پر 2 مساجد ہیں، ایک تو مسجد اقصیٰ ہے اور ایک قب صخرہ ہے۔ قب صخرہ وہی جگہ ہے جسے ہم کوہ موریا کہتے ہیں، موریا کی پہاڑی کہتے ہیں، جہاں پر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو لے گیا کہ قربان کرے، اور خداوند نے ایک پوچھ عطا کی تاکہ اسحاق کو بچائے، اور وہ بچانا بھی ایک عکس ہے کہ اسحاق کی جگہ کو مسیح نے لیا۔ جس طرح میری جگہ کو میں ہلاکت کو جا رہا تھا، مگر مسیح میرے لیے قربان ہوا، مجھے بچایا۔ آئیے حقیقی داستان کو سنیں اسی مقام سے۔ کتاب مقدس پیدائش کی کتاب، اس کے 22 باب میں ہم ایک قربانی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے، جو تیرا اکلوتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ پر، جو میں تجھے بتاؤں گا، سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اور یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بابت ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کے 22 باب میں، کہ خدا نے حکم دیا ابراہیم کو۔ ابراہیم بہت طویل سفر کر کے، شاید بیر شیبہ سے یہاں تک 3 دنوں کا سفر کر کے، اپنے نوکروں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، اور اپنے بیٹے کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ یہاں پر آئے کہ خداوند کے حکم کے مطابق اسے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ ابراہیم کے لیے شاید یہ بہت ہی مشکل ہوگا جب خداوند نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جس کا میں نے تجھے وعدہ دیا، جو کہ سارائے کو میں نے دیا، جو تجھے دیا، وعدے کا
जो बेटा है उसे ले जाकर मेरे लिए सोख्तनी की कुर्बानी के तौर पर चढ़ा, उसके लिए बहुत ही मुश्किल शायद होगा। मैं एक बाप हूँ और मेरे लिए ये मुश्किल है। अगर खुदा मुझे आवाज़ दे कि अपने बेटे की बलि चढ़ा या उसे कुर्बान कर और सोख्तनी की कुर्बानी के तौर पर चढ़ा, उसके हाथ पैर बांध और लकड़ी को आग दे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। इब्राहीम को के ईमान को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितना मर्द मोमिन था। यहाँ तक कि खुदा ने कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा, तब भी उसने उस हुक्म को माना। शायद वो रोया होगा, शायद वो बहुत रोया होगा, मगर इस मुकाम पर आए। ये एक पहाड़ी है मोरिया, इब्रानी ज़बान में इसे हरम कहते हैं। हरम के मानी इब्रानी में है पहाड़। अरबी में इसके मानी अलग होते हैं हरम के मानी, मगर इब्रानी में इसके मानी यही है। ये वही मुकाम है जहाँ पर अब एक मस्जिद की तामीर की गई है। दर हकीकत ये वो मुकाम है जहाँ पर खुदावंद ने सुलेमान को बताया कि मेरे लिए एक इबादत गाह बना, मगर मुसलमानों ने उस इबादत गाह को मसमार करके उसकी जगह ये मस्जिद बनाया है। और दास्तान बहुत पुरानी है, 4000 साल, आज से 4000 साल पहले जब खुदा ने इब्राहीम से कहा कि मेरे लिए सोख्तनी की कुर्बानी चढ़ा, और वो भी अपने बेटे की कुर्बानी। और मैं देख सकता हूँ कि उसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा वो, मगर ये एक अक्स भी है उस आने वाले कुर्बानी के बारे में। जब इब्राहीम ने अपने बेटे की कुर्बानी यहाँ पर चढ़ाने के लिए आया, तो खुदावंद ने हमें एक अक्स दिया आइंदा के लिए कि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह यहीं पर आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो भी इस शहर के बिल्कुल नज़दीक, जो जुलजता या गोलगथा है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुए हमारे लिए, वो भी बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर। तो ये एक अक्स है उस अजीम कुर्बानी के बारे में जो कि खुदावंद ने हमारे लिए मुहैया किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी, और हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने इब्राहीम को उस वक्त कहा, हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, तब इब्राहीम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहीम ने निगाह डाली और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहीम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहीम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहीम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी के कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी की कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ इब्राहीम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कितना ही मुश्किल हुआ होगा जब
हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो ये वही मकाम है जहाँ पर इब्राहीम ने अपने बेटे को ले आया और बांधा, और तब जैसा कि खुदावन ने कहा था, और इब्राहीम ने हाथ उठाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़बह करे, तब खुदावन के फरिश्तों ने उसे आसमान से पुकारा कि ऐ इब्राहीम, ऐ इब्राहीम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर न चला और न उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा एक लौता है मुझसे दरेग न किया। और हम पढ़ते हैं कि और ये एक अक्स है हमारे लिए, वो अक्स जिसकी बाबत हम पैदाइश की किताब उसके 22 बाब में पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्राहीम से ये हुक्म किया कि अपने बेटे को यहाँ पर सोख्तनी की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए, और इब्राहीम ने ईमान से ये काम किया, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसने अपने नौकरों को बताया कि हम जाएंगे, इबादत करेंगे और वापस लौटेंगे। और जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो उसी अक्स के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ज़मीन पर उतर आए। उसने हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने आप को कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। वो एक निशानी था जब इब्राहीम ने अपने बेटे को यहाँ पर ले आया, इस मुकाम पर खुदा के हुक्म को माना, क्योंकि वो इतना अजीम ईमानदार शख्स था कि वो जानता था कि जब खुदा ने मुझे ये हुक्म किया कि अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा, तो वो ये भी जानता था कि अगर मेरा बेटा मरे भी तो भी खुदा उनसे दोबारा ज़िंदा कर सकता है, क्योंकि इब्राहीम के लिए ये लाजमी था कि वो खुदा के हुक्म को माने। हमारे लिए मुश्किल है, इब्राहीम के लिए भी मुश्किल हुआ होगा, मगर हकीकत ये है कि क्या हम इब्राहीम की तरह ईमान रखते हैं? क्या हमारा ईमान इब्राहीम की तरह है? अगर खुदा आज हमसे ये कहे, क्या हम वो कर सकेंगे? हाँ, खुदावन ने इम्तिहान लिया इब्राहीम से। खुदावन कभी नहीं चाहता था कि वो इसहाक की बलि चढ़ाए या कुर्बान करे उसे या मार डाले। खुदावन कभी ये नहीं चाहता, ये एक इम्तिहान था। इसी वजह से इब्राहीम ने कहा अपने नौकरों से कि मैं जाऊंगा, बेटे के साथ हम जाएंगे, ऊपर इबादत करेंगे और वापस लौटेंगे। और खुदावन ने तारीख़ यहाँ पर हमारे लिए रकम की है कि हम खुदावन के क़ल्ब को जानें, खुदावन के इरादे को जानें कि खुदावन हमसे चाहता क्या है। दर हकीक़ों की कुर्बानी वो है कि हम अपने दिलों को खुदावन को दें, हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि वो खुदा का बर्रा है, खुदा का अजीम बर्रा है, जो इंसानों के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। वो अजीम कुर्बानी जिसके बाद किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। भेड़ बकरियों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और हैवान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकम्मल कुर्बानी हमारे लिए तहिया है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। मुसलमान ईद कुर्बान को मनाते हैं या फिर ईद उल अज़हा को या बकर ईद को मनाते हैं, वो इसी की बाबत है। मगर ये बात है कि वो कहते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी हुई, मगर किताब मुक़द्दस जो हकीकत है उसमें लिखा है कि ये इस्माइल नहीं बल्कि इसहाक था जिसकी बाबत खुदावन ने बताया था। और मैं अब यहाँ से नीचे जाता हूँ मस्जिद अक्सा की तरफ,
اور مسجد اقصی اور یہ جو مسجد ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہاں پر در حقیقت بہت مشکل ہے ریکارڈنگ کرنا، سیکیورٹی بہت زیادہ ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ اس پروگرام کو، اس پیغام کو یہاں پر آپ کے لیے ثبت کروں، آپ کے لیے ریکارڈ کروں، تاکہ آپ جانیں تاریخی نقطۂ نگاہ سے کہ حقیقت میں اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق کو خداوند نے کہا ابراہیم سے کہ یہاں پر اس کی سوختنی کی قربانی چڑھائے، اور یہ ایک عکس تھا اور اس قربانی کے بارے میں جو آنے والا تھا، خداوند یسوع مسیح جو ہمارے گناہوں کی خاطر موا، ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، اس نے وہ عظیم قربانی دی جس کی وجہ سے ہم نجات پا سکیں، اور نجات پاتے ہیں اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین 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 اور آمین۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھا قبط صخرہ، جب میں اس تصویر کو جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، میرے بھائی کرس نے یہ تصویر لی ہے جب میں جا رہا تھا مسجد اقصی سے قبط صخرہ جا رہا تھا۔ جو آپ میرے سامنے دیکھتے ہیں یہ قبط صخرہ ہے۔ جب میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو 99% سے زیادہ اوقات جب میں یہ تصویر دکھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ مسجد اقصی، یہ مسجد اقصی نہیں ہے بھائی، مسجد اقصی جو ہے وہ کالے گنبد والے جو ہیں وہ ہیں جسے آپ نے پہلے دیکھا، اور میں وہاں پر بھی میں نے ریکارڈ کی ہے اور ضرور آپ کو دکھاؤں گا۔ کئی بار میرے پروگرام میں سے مسجد اقصی کو آپ نے دیکھا ہے، مگر یہ دونوں جو ہیں ٹیمپل ماؤنٹ یا پھر کوہ نعبت پر ہے، جو خداوند کا کوہ ہے، خداوند کا پہاڑ ہے، جس پر خداوند نے اپنے وعدے کیے، اور ایک دن وہاں پر خداوند کے گھر کی تعمیر دوبارہ ہوگی، کیونکہ خداوند اپنے وعدے سے مکرتا نہیں۔ اب چاہے لوگ کچھ بھی کریں، خداوند کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، مگر آخرکار میں خداوند کا ہی حکم، خداوند کا ہی وعدہ پورا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم عبرانیوں کی کتاب، جیسے کہ میں نے کہا، ابراہیم کے زمانے سے لے کر اسلام کے شروع تک لگ بھگ 2600 سال گزرتے ہیں، اور اس دوران میں جو وعدہ نجات ہے وہ اسحاق کے پشت سے ابراہیم، پھر اسحاق، پھر یعقوب کے فرزندوں جیسے یہودا ہوئے، اور پھر داؤد ان کے نسل میں سے، اور پھر مسیح موعود خداوند یسوع مسیح، وعدہ تکمیل وعدہ، اور جیسے کہ خداوند نے فرمایا انہی کے وسیلے سے تکمیل ہوئی۔ اور پھر 2600 سال پہلے عربستان سعودی میں، اس وقت عربستان سعودی عرب ملک میں، سعودی عربیہ تو بالکل نئی ایک چیز ہے، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں، یہ ضرور اسحاق نہیں ہوگا، چلو ہمارے قوم میں سے بھی کوئی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا نام پہ لگیں گے، اسماعیل تھا۔ اور مجھے تو یہ بھی کاملا میں اس میں کشمکش میں ہوں کہ کیا اسماعیل ہی کے نسل سے وہ تھے؟ اس کی کوئی ثبوت نہیں۔ لوگ ریسرچ کرتے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شاید اسماعیل تھا۔ اسماعیل خود ایک خلا پرست تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم فوت ہوئے تو اسماعیل واپس آئے، کندھا دیے اپنے والد کے تابوت کو، وہ خدا پرست تھے۔ اشماعیل جو ایل ہے وہی لفظ ہے جو یہودی استعمال کرتے ہیں خدا کے لیے، ایل الوہیم، اشماعیل یعنی ایل نے سنا۔ تو اسماعیل کے نام کے آخر میں اسماعیل اللہ نہیں، اسماعیل ہے۔ ایل سے مراد ہے کتاب مقدس کا حقیقی خدا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ 2600 سال تک یہ اسحاق اور یکا یک اسماعیل میں بدلے۔ اتنی بڑی چپ جو یہودی قبیلے تھے وہ آپس میں ہمیشہ چپتلش رکھتے تھے، اگر ان میں سے ایک نے کتاب مقدس کی تحریف کی، کیا
باقی کے 11 ان پر تپک نہ پڑتے، ان کو ملامت نہ کرتے. تاریخ کو تحریف نہیں کرنا ہے، ملاؤں کی نہیں سننا ہے. ممبر پر بیٹھے اور ممبر کے نیچے آپ بیٹھے ان کی نہ سنیں، بلکہ اپنے آپ کے بل پر خدا نے آپ کو حکمت دی تاریخ کو ٹٹولیں. خدا کا یقینی وعدہ خدا کے وعدے کے مطابق، خداوند کے کلام کے مطابق تکمیل ہوتی ہے. جیسے کہ عبرانیوں میں ہم پڑھتے ہیں، چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھائی. خداوند سے عظیم کوئی اور نہیں، اس نے اپنی ہی قسم کھائی. یہیں پر ہے، ہم ضرور بات کریں گے. ہیلو ہیلو ہاں جی، ہاں سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں جی، میں شکر ہوں. میں ارشاد اشرف بات کر رہا ہوں میرا ٹوبا ٹیکسنگ سے. ہاں جی بھائی ارشاد، خدا نے آپ کو برکت دے. خدا ٹوبا ٹیک سب کو آپ کے وسیلے سے برکت دے. بات کریں. آمین آمین. بس صاحب، میری جو ہے نا بائیں ٹانگ میں نا پٹھوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ضرور دعا کریں گے آپ کے لیے. خداوند مہربان ہے. آپ میرے لیے دعا کریں تو خدا مجھے شفا دے اور میں اپنے بچوں کا ضرور. اے خداوند، میں اس باپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو بھی ہمارا آسمانی باپ ہے، تو بھی درد رکھتا ہے اپنے دل میں ہمارے لیے. اس باپ کے لیے، تیرے فرزند کے لیے جو تجھے ابا اے باپ کہہ کر پکارتا ہے، تجھ پر یقین رکھتا ہے. خداوند بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو ان کو شفاء کامل عطا فرما، ان کے بدن کو چھو، ان کو جسمانی قوت عطا فرما. جو دوائیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے باعث شفا ہو. ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن کے لیے میں دعا کرتا ہوں خداوند سب کو برکت دے. تیری دست شفقت ان پر ہو، تیرے سائے رحمت ان پر ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. شکریہ. اور تو خداوند جو ہے وہ اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں، انسان کی مانند نہیں. ارے مجھ سے غلطی ہوئی، میں ایک اور مکاشفہ دوں گا. صرف یہی مکاشفہ ہے خداوند کا. یہ کتاب مقدس جو ہے یہ خداوند کا حقیقی مکاشفہ، حقیقی کلام ہمارے لیے ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں The Bible, the Holy Bible is the progressive revelation of God. جیسے جیسے تاریخ میں پروگریس ہوئی خداوند نے یہاں پر سرد کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اول اور آخر، ابتدا اور انتہا میں ہوں، الف اور یا میں ہوں. اس کے بعد کوئی نہیں، اس سے پہلے کوئی نہ تھا. وہ اول و آخر ہے. یسوع پر یقین رکھیں. اور پھر خداوند نے کہا، فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکت دوں، برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا. اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا. آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہی ہوتا ہے. اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدے کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں. آج کل تو لوگ خدا کو جھوٹے ٹھہراتے ہیں. مسیح کے بارے میں، مسیح کے مصلوب ہونے کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ مصلوب نہیں ہوا. اور بہت سے تو کہتے ہیں کہ یہوذا اسخریوتی تھی کہ وہاں پر دے ٹپکا تاکہ اپنے محبوب یعنی عیسیٰ کو وہ میرا عیسیٰ نہیں ہے، اس کو بچائے. خداوند دھوکہ نہیں دیتا کسی کو. خداوند کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدے کے وارثوں پر اور بھی صادق طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ
طور سے دل جمی ہو جائے، جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضے نہ لائے۔ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے خداوند کی پہنچ وہاں تک ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا۔ ملک صدق کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے پروگرام میں کہ یہ تھا کون، یہ شخص ضرور بات کریں گے۔ ہلو، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی خدا کا شکر ہے جی بالکل ٹھیک سر۔ میں انور سے احتماد سے ہاں جی بھائی، سو کے لیے اور گھر کی خرید کے لیے بس دعا کر رہے ہیں ضرور ضرور۔ شکر کے لیے ہاں جی، اے خداوند، میں اس وقت تیرے فرزند کو، تیرے خادم کو، تیرے بندے کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے قدموں میں لاتا ہوں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے سب سے پہلے کہ تو ان کو شفائی کامل عطا فرما، قوت جسمانی عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، ان کے روزی روزگار میں برکت دے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست سے شفقت ان پر ہو، تیرے سائے رحمت ان پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں تیرا فضل ان سب کے لیے جاری ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین، آمین اور آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خدا ہاں جی ہاں جی، خداوند آپ کو برکت دے، آمین آمین اور آمین۔ تو یہ ہے ہمارا خدا۔ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے، یا لوگوں کی آنکھوں کو ایسا دھوکہ دے جس طرح کے کہتے ہیں کہ مسیح مصلوب نہیں ہوئے، مگر جس کو انہوں نے مصلوب کیا تھا وہ ان کو مسیح دکھنے لگی۔ نہیں، مسیح مصلوب ہوئے، موئے گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں کرنتھیوں کے نام خط اس کے 15 باب میں واضح طور پر اس بھید کو وہ آشکارا کرتے ہیں۔ لوگ چشمدید گواہ تھے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے۔ 40 رات دن وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ جی اٹھنے کے بعد وہ ان کے ساتھ رہے، اور پھر وہ آسمان پر اس وعدے کے ساتھ اٹھائے گئے کہ میں واپس لوٹوں گا، میں واپس لوٹوں گا اور تمہیں وہاں پر لے جاؤں گا جہاں پر میں ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ خداوند کے وعدے سچا ہیں، اور جیسے کہ عبرانیوں کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگر جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ ایمان کی وجہ ابراہیم ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے۔ کون وارث تھے؟ اسحاق اور یعقوب، اسماعیل نہیں، اسماعیل اور اسماعیل کے فرزند نہیں۔ اسماعیل کے فرزندوں کے نام جو ہیں وہ صرف کتاب مقدس میں ہیں، اور پھر وہ منقطع ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی اس کی تاریخی ثبوت نہیں ہے جہاں تک کتاب مقدس فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نہیں مانتا کہ اسلامی نبی جو ہے وہ اسماعیل کے پیچھے سے ہے۔ میں نہیں مانتا، چاہے کوئی کچھ بھی ریسرچ کرے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ملتی۔ ہاں، لوگ یہ ریسرچ کر کے وہ ریسرچ کر کے یہ بولتے ہیں، مگر میں اسے نہیں مانتا۔ مگر ان کا نام و نشان اس کے بعد مٹ جاتا ہے، کیونکہ وعدہ جو ہے وہ صرف اور صرف ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یہودا، یہودا کے فرزندوں، اور پھر داؤد جو ان کے فرزند تھے، اور پھر مسیح موعود تک، پھر مریم اور یوسف تک۔ یہ ہے وعدہ خدا کا، اسماعیل کے سے نہیں، ایمان ہی سے
उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूद व बाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे। इसहाक और याकूब कोई और नहीं, उसी वादे के वारिस थे। खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मामार और बनाने वाला खुदा है, जिसका वादा खुदावन यीशु मसीह ने इंजील मुक़द्दस इंजील यूहन्ना उसके 14 बाब में दी है कि मैं जाता हूं कि जगह तैयार करूं और जब जाऊंगा तो वापस लौटूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कह ही देता कि मैं एक और झूठा हूं। ऐसा है क्योंकि वो फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी में कोई बाप के पास आ नहीं सकता सिवाय मेरे वसीले से। ये उसका वादा है और वो वादों से, अपने वादों से मुकरता नहीं। और उसके बाद 11 आयत से के बाद हम सारा के ईमान के बारे में पढ़ते हैं। ईमान ही से सारा ने भी सिमने यास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुंदर के किनारे के रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये औलाद कौन है? वो जो मसीह पर ईमान लाते हैं। सिर्फ यहूदी नहीं, मुसलमानों में से, यहूदियों में से, जो एथीस हैं उनमें से, बुदाइयों में से, शिंतुओं में से, जितने भी हैं जो भी मसीह पर ईमान लाते हैं वो इब्राहिम के फर्जंद ठहराए जाते हैं। इसी वजह से उनके फर्जंद जो अहद अतीक से लेकर मसीह के आने तक जितने भी इंसानों ने खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए, उन सब को लेकर खुदा कहते हैं कि देखो आसमान के सितारों को क्या गिन सकते हो, मैं तुम्हारे फर्जंद को उसी तरह बनाऊंगा। ये खुदा के वादे के मुताबिक है। खुदावन आप सबको बरकत दे। अगले प्रोग्राम को ज़रूर देखें, उसमें हम मज़ीद खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और आपके लिए खुदा का पैगाम लाएंगे। और एक और क्लिप देखेंगे। आप हमारे वेबसाइट को विज़िट करना ना भूलें, terakalam.com, जहाँ से आप ये प्रोग्राम बराह रास्त देख पाएंगे। हमारे YouTube और Facebook अकाउंट्स को आप विज़िट कर पाएंगे और वहाँ सब्सक्राइब कर पाएंगे और पुराने प्रोग्राम जो हैं वो देख पाएंगे। आप मेरे साथ रहें, खुदावन आपको बरकत दे। मेरे साथ रहें, मैं अभी लूँगा आपका कॉल।